خطوط لکھے گئے تھے جب روانہ ہوئے تو آپ جب بڑھے کوفہ کی طرف آپ کو راستے میں ایک شاعر ملا. اس شاعر کا نام فرزدق, شاعر اہل بیت ہے. انہوں نے وہ اہل بیت کی شاعری کرنے والے ہیں. یہ بھی ایک خاص بات ہے, عرض کر دوں کہ اگر کسی کو اللہ نے شاعری کا فن عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ وہ چاپلوسی سے نکل کر کے اس شاعری پر آئے کہ جو شاعری اعلیٰ حضرت نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے. فرماتے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نانا. تو وہ شاعر اہل بیت تھے. جس وقت حضرت امام زین العابدین خانہ کعبہ کی طرف آئے تو ملک بن ہشام یعنی وہ ایک بادشاہ تھا نا, بادشاہ کھڑا تھا, اس کو کسی نے جانے نہ دیا سنگ اسود تک. لیکن امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. تو اس نے اہانت کے لیے کہا کہ یہ کون ہے, جانتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا یہ کون ہے جس کے لیے راستہ لوگوں نے چھوڑ دیا. تو وہاں راستہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا, تو بڑا جاہل معلوم ہوتا ہے. یہ تو وہ شہزادے ہیں جنہیں کعبہ بھی پہچانا ہے, جنہیں صحن حرم بھی پہچانا ہے. اس نے ان کو قید کر دیا اور جیل میں ڈال دیا. وہ شاعر اہل بیت فرزدق. حضرت امام زین العابدین ان کے لیے اشرفیاں فرمائی تو وہ کہتے ہیں حضور آپ کا تحفہ یہاں بھی قبول ہے لیکن مجھے میدان محشر میں آپ سے تحفہ چاہیے. اس لیے وہ ملے راستے میں تو امام عالی مقام سے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ, آپ نہ جائیں. لیکن بہرحال امام آگے بڑھے. پھر حر بن ریاحی ملے آپ کو راستے میں, 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور ان کے لیے حکم تھا کہ امام عالی مقام کو قید کیا جائے. تو جب وہ آئے تو آنے کے بعد امام عالی مقام سے کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ میں آپ کو قید کروں حضور. تو حضرت امام عالی مقام نے کہا کہ مجھ کو قید کرے گا, تیری ماں تجھ پر روئے. عرب کا ایک دستور تھا جب کسی کی عقل پر افسوس کرنا ہو تو اس سے کہتے تیری ماں تجھ پر روئے. حضرت حر اس وقت تک وہ ابھی فوج لے کر آئے تھے, ان سے امام عالی مقام نے جب کہا تیری ماں تجھ پر روئے تو حر کا جملہ سنو کہ اہل بیت سے وفا کرنے والوں کو بدلہ کیا ملتا ہے. حر نے کہا کہ اے امام آپ میری ماں کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ کی ماں خاتون جنت ہے, آپ کی ماں ملکہ فردوس سے بری ہے. یہی وہ جملہ ہے جناب حر کا جو انہیں جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں کی طرف لے آیا. جو سیدہ کی تعظیم کرے اللہ اس کو رائے گا نہیں جانے دیتا, پھر اس کا بدلہ عطا فرماتا. بہرحال جب امام میدان کربلا میں آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جناب حر سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے یزید کے پاس, ہم خود اس سے بات کریں گے. یا دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم جہاں سے آئے ہیں ہمیں وہاں واپس لوٹنے دیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی دور دراز علاقے میں جانے دیا جائے جہاں تمہاری حکومت کی بود و باس نہ ہو, وہاں چلا جاؤں گا, تبلیغ دین کروں گا. اللہ اکبر. اس میں ایک نام امام عالی مقام نے ہندوستان کا بھی لیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ امام نے کہا مجھے ہند جانے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہندوستان میں رہنے والوں اپنے مقدر پر ناز کرو. امام عالی مقام کہتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے ہند جانے دیا جائے. گویا کہ امام کو معلوم ہے کہ کوفہ والے وفا کریں یا نہ کریں لیکن ہند والے مجھ سے خطاری نہیں کریں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امام تو نہ آئے لیکن 600 سال کے بعد امام عالی مقام کا ایک شہزادہ ہندوستان آیا. اللہ اکبر کبیرہ. 90 لاکھ لوگوں نے اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور اس کی توقیق امام عالی مقام. بہرحال ان کو کہا حر نے کہ آپ چلتے رہے ہمارے ساتھ اور رات میں ہم سے دور قیام کریں, اور جب فوج جو ہے وہ آرام کر رہی ہو تو آپ تشریف لے جائیں, آپ کا جہاں جی چاہے. حضرت امام علی مقام رات بھر چلتے اور صبح پھر وہاں پہنچ جاتے. 3 دن ایسا ہوا تو جناب حر آئے, انہوں نے کہا آپ گئے نہیں, کہا ہم رات بھر چلتے ہیں صبح پھر یہیں پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, حضرت عباس سے کہا کہ اس زمین کو پتہ کرو کہ یہ زمین کس کی ہے. اس کو پتہ کیا گیا. فرمایا اس زمین کی قیمت ادا کرو. حضرت جناب علی اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بابا اس سے پہلے بھی ہم کئی جگہ رکے ہیں لیکن کہیں آپ نے زمین کی قیمت ادا نہ کی, یہاں قیمت ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا بیٹا جہاں چند لمحوں کے لیے قیام ہو وہ زمین کی قیمت نہیں ادا کی, لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے, اس لیے اس کی قیمت ادا کرو. یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت تک تم اور تمہارے ساتھی اور ہم سوتے رہیں گے, آرام کرتے رہیں گے. اس زمین کی قیمت ادا کی. اور 9 محرم الحرام کو آپ صبح کے وقت اپنے خیمے کے باہر تلوار پر تھوڑی رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے دیکھا کہ نقارے بجنے لگے. حضرت غازی عباس سے پوچھا کہ کیا ہوا, کہا
کہا کہ یزیدی آج لڑائی کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں آج ہم جنگ نہیں کریں گے، ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات دے دیں تاکہ اس رات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، نوافل پڑھ سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں، پھر ہم کل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور 9 محرم الحرام کی شب مغرب کے بعد آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ سارے خیمے والوں کو میرے خیمے میں بلا لو، سارے جو آپ کے عوام و انصار تھے وہ آپ کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ تو حضرت غازی عباس سے آپ نے کہا عباس چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیا گیا، خیمے میں اندھیرا ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو یزیدی ہیں وہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، مجھ سے ان کی لڑائی ہے، تم سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا ہے کہ تم میں سے جو چاہے وہ اٹھ کر چلا جائے، میں کسی کے بارے میں ناراض نہ ہوں گا، میدان محشر میں اس کی شفاعت اپنے نانا سے کراؤں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، بھوکے رہے ہو، پیاسے رہے ہو، میرے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن اب اگر جانا چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، خیمے میں سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، عوام و انصار بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی اور جو ہے وہ بیویاں بھی ہیں، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو امام علی مقام نے کہا عباس چراغ جلا دو، عباس چراغ جلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام علی مقام نے یہ کیوں کہا کہ عباس چراغ جلا دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ عباس پر اعتبار ایسا تھا کہ کوئی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، لیکن عباس مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت غازی عباس کا مقام ہے۔ چراغ جلایا تو سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بیٹھے تھے اور سب نے کہا اے امام علی مقام، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشے بطول، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہمیں آپ کی جان سے اپنی جان زیادہ پیاری ہے؟ نہیں نہیں، مریں گے تو آپ کے ساتھ، جئیں گے تو آپ کے ساتھ، اور جو ہے وہ شہید ہوں گے تو آپ کے ساتھ، اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وجہ ہے کہ جو کربلا جاتا ہے، جو جس کی حاضری ہوئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ امام علی مقام کے حرم سے پہلے ان رفقا کی مزارات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان عوام و انصار کے آستانے ہیں جو آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ گویا کہ امام علی مقام انہیں اپنے ساتھ لے کر آرام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں میرا ساتھ دیا ہے، اب یہاں میرے ساتھ ہیں اور میدان محشر میں اٹھیں گے تو میرے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، بلکہ پہلے فاتحہ ان عوام و انصار کی مزارات پر پڑھے جاتے ہیں، پھر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ رات عبادت میں گزر گئی۔ 10 محرم الحرام کی جب صبح طلوع ہوئی تو حضرت امام علی اصغر سے کہا، امام علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر شہزادے اذان دو۔ حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ مؤذن بدلتے رہتے تھے لیکن اس دن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا تم اذان دو۔ 18 سال کی یا 19 سال کی عمر ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فجر کی اذان دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کربلا کا چپا چپا ذرہ ذرہ ان کی اس آواز سے گونج گیا اور جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر خیمہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر وہ آخری 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھود دی تھی اور اس میں آگ جلا دی تھی۔ سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ خندق کھود دی تھی خیمے کے چاروں طرف، اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ کوئی بیویوں پر، خواتین پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ جب فوجیں تیار ہو گئیں اور دونوں لوگ آمنے سامنے آ گئے تو ایک بدبخت ہے یزیدی فوج کا، اس کا نام عامر بتایا جاتا ہے، تاریخ بتایا جاتا ہے۔ اس تاریخ نے کہا کہ اے حسین، تم نے تو جہنم کی آگ لگنے سے پہلے ہی اپنے خیمے کے ارد گرد آگ لگا لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنتی نوجوانوں کے سردار کو جہنم کی آگ کا تانا دیا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں خاموش۔ حضرت مسلم بن اوسجہ جو اس وقت امام کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں امام علی مقام اگر آپ حکم دیں تو میں اس کے منہ پر تیر مار دوں تاکہ یہ بدبخت جہنم رسید ہو جائے۔ فرمایا نہیں مسلم بن اوسجہ، اس نے مجھے جہنم کی آگ کی بات کی ہے، تم دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ گویا کہ امام کے یہ جملے نکلنے تھے کہ وہاں فوراً جو ہے وہ اس کا پیر اس کے گھوڑے کے رکاب میں پھنسا اور گھوڑا اس کو دوڑاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لایا اور اسی آگ نے اسے گرایا جس آگ کو امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چاروں طرف روشن کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ شروع ہوئی اور آپ کے عوام و انصار کتنے لوگ ہیں؟ ایک آپ کے ساتھی حضرت حبیب بن مظاہر، یہ صحابی رسول ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں کوئی صحابی نہیں، حضرت حبیب بن مظاہر یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی نہیں؟ اور پھر ہوا یہ کہ جنگ شروع ہوئی، میدان میں پہلے آپ کے عوام و انصار نے شہادتیں پیش کی۔ ایک 16 دن کا دلہا ہے، اس کا نام ہے وہب بن عبداللہ، کربلا سے بالکل قریب ایک گاؤں تھا۔ 17 دن کا دلہا تھا، اس کی شادی ہوئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے نواسہ رسول میدان کربلا میں جو ہے وہ برسرے
کربلا ہیں، جاؤ اور اپنی جان وار دو. وہ 16 دن کا دلہا اس نے قربانی پیش کی، اس کی دلہن بھی وہاں شہید ہوئی. اللہ اکبر، اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں ان پر. اور پھر جو ہے وہ اور آوان و انصار کی شہادت ہوئی. اس کے بعد خاندان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کی شہادت ہوئی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت اون و محمد جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے، 2 ہی بیٹے تھے، ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ ساری شہادتیں ہیں. آخر میں حضرت امام علی مقام علی جدی علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے. اور آپ جب اترے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا میرا نام حسین بن علی نہیں؟ کیا میں علی کی اولاد نہیں؟ سب نے کہا آپ علی کی اولاد ہیں. کہا کیا میں نواز رسول نہیں؟ سب نے کہا آپ نواز رسول ہیں. کہا بتاؤ کیا میں نبی کے کندھوں پہ کھیلتا نہیں رہا ہوں؟ سب نے کہا آپ نبی کے کندھوں پہ کھیلتے رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا بتاؤ کیا جبریل میرے دروازے پر نہیں اترتے رہے ہیں؟ کیا جنت سے جوڑے میرے لیے نہیں آتے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا میری ماں جنتی عورتوں کی سردار نہیں؟ کیا میرے نانا خاتم النبیین نہیں؟ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہو. صرف میں موجود ہوں اس وقت زمین پر جس کو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے یہ بات کی تو یہ ویڈیو میں ہلچل مچ گئی. ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی. تو شمر نے دیکھا کہ اگر تقریر جاری رہی، خطابت اس دربار کی اس گھر کی لونڈی ہے، اگر تقریر جاری رہی تو پتہ نہیں جج ہو سکے یا نہیں ہو سکے گی. اس لیے شمر نے فوراً کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر لڑائی شروع کرو. حضرت امام علی مقام کہتے ہیں ہاں میں نے حجت تمام کر دی، میں نے تم کو ساری باتیں بتا دی. یاد رکھنا اگر تم اب بھی پلٹ جاتے تو میں علی اصغر کا خون معاف کر دیتا، میں علی اکبر کا خون معاف کر دیتا، میں قاسم کا خون معاف کرتا، میں اون محمد کا خون معاف کر دیتا. لیکن اب اللہ اکبر حجت تمام ہوئی. یاد رکھو میرے بعد تمہارے اندر پھوٹ پھیل جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تم دنیا میں بھی خوار ہوگے، آخرت میں بھی خوار ہوگے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ گے، میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خطبہ امام علی مقام نے دیا اور پھر آپ نے جنگ کی شروعات کی. جب آپ تلوار چلاتے تھے، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیدوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجاعت بیان کرتے ہیں. تاریخ میں جھانک کر دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر سے زیادہ تمہیں کوئی بہادر نہ ملے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد سے زیادہ تمہیں کوئی شجاع نہ ملے گا. تم نے نہیں پڑھا کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. یہی وہ خاندان ہے جس کے بارے میں نعرہ جبریل لگاتے ہیں، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہی وہ خاندان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس میں کوئی جعفر ہے، جس میں کوئی حمزہ ہے، جس میں کوئی باقر ہے، جس میں کوئی علی اکبر ہے، جس میں کوئی علی اصغر ہے. یہی وہ حضرت امام علی مقام نے کہ یزیدیوں کے لشکر پیچھے ہٹنے لگے، لشکر پیچھے ہٹنے لگا. اتنی تیزی سے آپ وار کرتے تھے کہ کوئی آپ کے وار کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا. میدان کربلا میں جنات بھی تھے، میدان کربلا میں انبیاء بھی تھے، امام حسین کی شہادت دیکھنے آئے تھے، اولیاء بھی تھے، اغواس بھی تھے. اللہ اکبر. وہ سارے وہاں کھڑے تھے اور امام علی مقام ان کے درمیان اللہ اکبر دین کی قدروں کو پامال کرنے والوں کو یہ پرخچے اڑا رہے ہیں، ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں. گویا کہ ان کے ہر وار پر انبیاء بھی انہیں داد دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اولیاء بھی داد دے رہے ہیں، اغواس بھی داد دے رہے ہیں، انبیاء بھی بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ جملے جوش بول رہے ہیں. آسمان بھی تائید میں ہے، زمین بھی تائید میں ہے، اور علی کے بیٹے کی تلوار وہ ذوالفقار حیدری چلتی رہی اور یزیدیوں کو جہنم میں پہنچاتی رہی. کوئی اسے روک نہ سکتا تھا. علی کے بیٹے کے خون میں شجاعت ایسی تھی، کردار ایسا تھا، بہادری ایسی تھی. بیگم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں بوئے رسول. ایسی تلوار چلتی تھی، کوئی روک نہ سکتا تھا. کسی میں ہمت نہ تھی، کسی میں تاب نہ تھی کہ جو امام علی مقام کی تلوار کو روکے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ تلوار رکی ہے تو نماز کے وقت پر رکی، نماز کے وقت پر رکی. اور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے، 56 سال کی عمر ہے. اور لاشیں اٹھا اٹھا کر علی اصغر کا بھی لاشا لے کر امام جاتے ہیں، علی اکبر کا بھی لاشا امام لے جا چکے ہیں. ایک باپ سے پوچھو جس کے کندھے پر ایک جوان بیٹے کا لاشا ہو،
اگر وہ جوان بھی ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کے 2-4 بیٹے ہوں ایک مر جائے, اس باپ کی کیفیت دیکھو, آنسو نہیں تھمتے. لیکن علی اکبر کا بھی لاشا حسین نے اٹھایا, علی اصغر کا بھی لاشا حسین نے اٹھایا, عباس جیسے وفادار بھائی کا لاشا حسین نے اٹھایا, حبیب ابن مظاہر جیسے ساتھی کا لاشا حسین نے اٹھایا. اور اٹھاتے رہے, لے جاتے رہے. لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہے, صبر میں پائے سبات میں کوئی لغزش نہیں ہے. اور 3 دن کے بھوکے بھی ہیں, 3 دن کے پیاسے بھی ہیں, اور تلواریں چل رہی ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن جب نماز کا وقت ہوا, گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ اٹھنا زمین پر رکھا, پھر ہاتھ زمین پر رکھا اور سر زمین پر رکھا, اور اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی زبان سے اللہ رسول قضائے, اے میرے مالک بتا کیا تو راضی ہے یا نہیں, اے میرے مالک کیا تو راضی ہے یا نہیں. اصغر کو تیری راہ میں دیا ہے, بتا تو راضی ہے یا نہیں. اکبر کی جوانی لٹائی ہے, بتا تو راضی ہے یا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قاسم کو پیش کیا ہے, بتا تو راضی ہے یا نہیں. اے میرے مالک, میرے پاس جو کچھ تھا سب قربان کر دیا, بتا تو راضی ہے یا نہیں. آواز آئی, حسین مجھ سے پوچھتا ہے میں راضی ہوں یا نہیں. یہ بتا میرے بندے کیا تو راضی ہے یا نہیں, کیا تو راضی ہے یا نہیں. اور اللہ اکبر اسی کیفیت میں سنان, ولد الشیطان, خولی اور شمر ذو الجوشن تطبیق دیتے ہوئے روایت کو بیان کروں. ان تینوں نے حملہ کیا اور سر اقدس تن اطہر سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, پلٹ آپ نے رب کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام علی مقام کی شہادت وجود میں آئی تو فوراً یزیدیوں نے آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. گویا قدرت نے یہ انتظام کیا تھا کہ میرے بندے کا سر, میرے نبی کے نواسے کا سر زمین پہ نہ رہے, اسے نیزے پہ بلند کیا. تو امام علی مقام کا سر یزیدیوں کی طرف گھوم گیا اور اس نے گھوم کر گویا کہ پیغام دیا, یزیدیوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جگر کا امام علی مقام کا, وہ صبر تھا امام علی مقام کا. دنیا میں پہلوانوں کی تاریخیں بیان کی گئی ہیں. بہت بڑا پہلوان تھا رستم, نام سنا ہے آپ نے یا نہیں. رستم بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو مجھے خبر کرنا, میرا یہ تعویذ اور میرا کمر بند ہے, میرے بیٹے کو پہنانا, مجھے خط لکھنا, میں آؤں گا لے جاؤں گا, اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے نہ خبر کرنا, میں نہیں لے جاؤں گا. رستم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے خط لکھ دیا کہ بیٹی پیدا ہے, تاکہ اس کے بیٹے کو لے نہیں جائے. بہت بڑا مشہور ہے, شاہنامے میں اس کا واقعہ پڑھا, ایک انسان نے بھی واقعہ بتایا. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی بیٹا, اس کے بیٹے کا نام ہے سہراب. جب رستم بوڑھا ہو گیا, اس کا بیٹا جوان ہو گیا, اور وہ بھی پہلوان, زبردست پہلوان. تو رستم کے بادشاہ نے کہا, رستم ایک بہت بڑا پہلوان ہے, نیا نیا آیا ہے, لوگ اسے سہراب کہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے لڑے. اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اپنا نام نہیں خراب کرنا چاہتا. بادشاہ نے کہا نہیں, ہم تیرے نام کا اناؤنس نہیں کریں گے, تو اس سے لڑنا, اگر تو جیت گیا تب اعلان کریں گے کہ رستم تھا, اور اگر ہار گیا اعلان نہیں کریں گے. رستم نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چہرے پہ نقاب لگا کر وہ میدان میں آیا اور اس کا بیٹا سامنے سے آیا سہراب. یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, لیکن اس کی قد قامت, خوبصورتی, سینہ دیکھا تو دل میں چلا گیا, دیکھ کر کے فدا ہو گیا کہ کیا خوبصورت پہلوان ہے. اللہ اکبر. جب سامنے آیا تو یہ رستم ہی کا بیٹا تھا. اس نے اس کو رستم کو پٹک دیا, اس کے اوپر چڑھ گیا. تو رستم نے اپنے آپ کو بہت یہ کیا کرتے ہو, ایک زمانے سے کشتی لڑتے آئے ہو, اس نوجوان سے ہار جاؤ. اس نے پلٹا اپنے بیٹے کو, پلٹ کر اس پر چھری پھیر دی, اس کی ہتھیلیاں باہر آ گئیں. جب وہ مرنے لگا تو اس نے رستم سے کہا کہ تو نے مجھے تو مار دیا ہے, لیکن میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا. اس نے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ رستم ہے. کہا رستم کی تو کوئی اولاد ہے؟ تو اس نے وہ کمر بند اور تعویذ نکالا, یہ میرے باپ کی نشانی ہے, میں رستم کا بیٹا ہوں. اس وقت رستم کو پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کا لاشا میری گود میں ہے. اتنا بڑا دنیا کا پہلوان اپنے ایک بیٹے کا لاشا دیکھ کر لوگوں کے سامنے گر پڑا, اور دنیا نے رستم کو گرتے دیکھا لیکن اٹھتے کسی نے نہ دیکھا. لیکن واہ امام علی مقام, میدان کربلا میں ایک بار نہیں 40 سے زیادہ بار آپ جھکتے بھی ہیں, لاشوں کو اٹھاتے بھی ہیں, اور پائے سبات میں لغزش بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شجاعت علی کے خاندان کی, یہ شجاعت علی کے خاندان کی. علی اصغر کا بھی لاشا اٹھایا, علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا, لیکن پائے سبات میں لغزش نہ آنے پائی. یہ امام علی مقام کی شہادت ہے. وقت زیادہ ہوا ہے, میں نے اصول برکت کے لیے بیان کر دیا. اللہ مجھے اس کی برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ